السلام علیکم ڈاکٹر نوید اختر، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ یو ایس ویزا کے لیے جو لوگ اپلائی کر رہے ہیں یا آنے والے دنوں میں جنہوں نے اپلائی کرنا ہے، یہ ان کے لیے ہے۔ اس میں ہم بتائیں گے کہ جو سوشل میڈیا کے بارے میں پالیسی ہے یو ایس اے کی، وہ کیا ہے، تاکہ جب آپ ویزا کے لیے اپلائی کریں تو آپ کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے اور آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، آپ کا ویزا ریجیکٹ نہ ہو جائے یا آنے والے دنوں میں آپ کے لیے مشکلات پیدا نہ ہو جائے۔ یہ ہم بات کر رہے ہیں سوشل میڈیا کی جو پالیسی ہے یو ایس اے کی، اس کے بارے میں۔ اس کا ہم بیک گراؤنڈ دیکھیں گے کیا ہے، پاکستان میں اس کے بارے میں کیا ہے اور آپ نے اس سے کیسے بچنا ہے، ان سب چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ پالیسی ہے کیا۔ یہ پالیسی 2019 میں یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے اس نے یہ جاری کی تھی، انٹروڈیوس کروائی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ 9/11 کے بعد امریکہ جانا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ امریکہ جانے والے ہر بندے کی اسکریننگ کی جاتی ہے، اسکروٹنی کی جاتی ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے بندہ کون ہے، کہاں سے آ رہا ہے، اس کا کس کے ساتھ ریلیشنز ہے، یہ امریکن اسٹیٹ کے لیے خطرہ تو نہیں ہے، اس کے نظریات کے، ان سب چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ اور آج کل ہر چیز سوشل میڈیا پر موجود ہوتی ہے، تو اس چیز کو دیکھنے کے لیے امریکہ نے یہ کہا کہ جو بھی امریکہ کے اندر آئے گا، یہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے اندر یہ پالیسی ترتیب پائی تھی کہ جو بھی امریکہ آئے گا ویزا اپلائی کرے گا، اس بندے کو دیکھا جائے گا، اس کو اچھی طرح دیکھا جائے گا، اس کے ماضی کو دیکھا جائے گا، اور ماضی کو دیکھنے کے لیے، اس کے پاس کو دیکھنے کے لیے، اس کی ایکٹیویٹیز کو دیکھنے کے لیے، اس کو لنک کو دیکھنے کے لیے سب سے بہتر طریقہ سوشل میڈیا ہی ہوتا ہے، کیونکہ آپ سوشل میڈیا سے مختلف لوگوں سے لنک ہوتے ہیں اور آپ کی ایکٹیویٹیز کا پتہ چلتا رہتا ہے۔ اس پالیسی کے مطابق آپ نے جو امریکہ ویزا اپلائی کر رہا ہے، پچھلے 5 سال کے آپ کے جتنے بھی سوشل میڈیا کے ہینڈلز ہیں، آپ کے جو اکاؤنٹس ہیں، ان کو آپ نے پبلک رکھنا ہے، آپ نے پرائیویٹ نہیں کرنا، اور ان سب کی تفصیلات آپ نے یو ایس کے جو ڈپارٹمنٹ ہے، ایمبیسی ہے، جو اس ویزے کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، ان کو آپ نے یہ پرووائڈ کرنا لازمی ہے۔ وہ اس کو چیک کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ آپ کو ویزا دینا ہے کہ نہیں دینا۔ ابھی آتے ہیں پاکستان کی طرف۔ پاکستان میں یہ اسی جون 2025 میں انسٹاگرام کے ذریعے ایک میسج آیا، ہم وہ پڑھتے ہیں وہ میسج کیا ہے۔ 27 جون 2025 کو ڈان میں ایک خبر آئی، اس میں ایک انسٹاگرام کا ذکر کیا کہ انسٹاگرام کے ذریعے جو یو ایس کے کونسلیٹ ہیں اس سے لاہور اور کراچی کے اندر، انہوں نے ایک پیغام جاری کیا۔ وہ پیغام کیا ہے وہ آپ کے سامنے پڑھ۔ Effective immediately, all individuals applying for an FMRJ non-immigrant visa are requested to adjust the privacy setting on all of their social media accounts to public to facilitate vetting necessary to establish their identity and admissibility to the United States۔ تو آپ نے دیکھا اس میں انہوں نے واضح طور پر لکھا کہ آپ نے اپنی جو سیٹنگ ہے وہ پرائیویٹ سے پبلک کرنی ہے پاکستان کے اندر جب آپ نے اپلائی کرنا ہے۔ اس میں ذکر کیا گیا نان امیگرینٹ ویزا کا اور ایف ایم اور جے ٹائپ جو کیٹیگری اس کے۔ آپ کو پتا 2 ٹائپس کے ویزا ہوتے ہیں، ایک نان امیگرینٹ اور ایک امیگرینٹ۔ اس میں فی الحال انہوں نے نان امیگرینٹ کا ذکر کیا ہے، اور ایف ایم اور جے۔ ایف سے مراد وہ جو اکیڈمک ویزا جو اسٹوڈنٹ اپلائی کرتے ہیں، اکیڈمک ویزا تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ ایم سے مراد ہے وہ کیٹیگری کے جس میں ووکیشنل ویزا، یعنی کہ اسکل بیس، جس میں اکیڈمک نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ اسکل بیس چیزیں ہوتی ہیں، اس کے لیے یہ اپلائی کرتے ہیں۔ تیسرا ہے جے، جے ایکسچینج آف وزٹرز۔ بعض دفعہ آپ نے دیکھا کہ فوج کا تبادلہ ہو رہا ہے، ریسرچر آ رہے ہیں ایک ملک سے دوسرے ملک کے اندر، اسی طرح سائنٹسٹ آ جا رہے ہیں، بزنس کے لیے لوگ آ رہے ہیں، کلچر کے لیے لوگ آ رہے ہیں، کلچرل ایکسچینج پروگرام، تو اس کو ہم یہ کیٹیگری میں رکھتے ہیں۔ یہ تینوں نان امیگرینٹس ویزا ہیں۔ تو ان تینوں ویزا کے لیے جس نے اپلائی کرنا ہے، اس کو اپنے پچھلے 5 سال کا جو سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہے ان کی تفصیلات دینا ہوگی۔ اور کس پر دینا ہوگی؟ یہ ایک DS-160 فارم ہوتا ہے، DS-160 فارم۔ اس کے اوپر انہوں نے ڈیٹیل لکھی ہے، آپ کے اکاؤنٹ لکھے ہیں، جیسے یوٹیوب ہے، ٹویٹر ہے، انسٹاگرام ہے، اس طرح انہوں نے پوری ایک فیس بک ہے لکھا ہے، کیٹیگری لکھی ہے، اس کی آپ نے تفصیلات دینی ہے، اور پچھلے 5 سال کی آپ کن کن نام سے ہیں وہ سارا آپ نے اس کو دینا ہے۔ اچھا، اس کا پرپز کیا؟ اس کا پرپز بہت واضح ہے۔ امریکہ بھی سمجھتا ہے کہ اس کے اندر آنے والے جو بھی لوگ ہیں وہ بالکل کلیئر ہوں، ان کی جو تھنکنگ ہے، ان کی جو سوچ ہے، ان کے خیالات وہی ہوں جو امریکہ میں رہنے والے لوگوں کے یا امریکہ کی جو پالیسیز ہیں اس کے مطابق ہوں۔ فار ایگزامپل، وہ نان ڈیموکریٹک لوگوں کو پسند نہیں کرتے، وہ ریلیجیس فنڈامنٹلسٹ لوگوں کو پسند نہیں کرتے، وہ جو لوگ امریکہ سے ہیٹ کرتے ہیں،
امریکہ سے نفرت کرتے ہیں ان لوگوں کو وہ پسند نہیں کرتے. تو وہ یہ کیا کریں گے؟ وہ آپ کا پچھلے 5 سال کا ریکارڈ دیکھیں گے، وہ دیکھیں گے کہ آپ کی پوسٹ دیکھیں گے، وہ یوٹیوب کو دیکھیں گے، انسٹاگرام سب کو دیکھیں گے کہ آپ نے کوئی ہیٹ سپیچ یا کوئی اس طرح کی پوسٹ تو نہیں کی، کوئی ایسی اپنی پولیٹیکل پوسٹ تو نہیں کی جو امریکن انٹرسٹ کے خلاف ہے، تو اس کو وہ ریجیکٹ کر دیں. اس طرح آپ کا جو ذہن ہے وہ تشدد کی طرف تو نہیں ہے، آپ امن پسند ہیں کہ نہیں، آپ نے کوئی ایسی پوسٹ تو نہیں کی جس سے تشدد کے نظریات کو فروغ ملتا ہے. تو ان سب چیزوں کو دیکھیں گے اور اس کے بعد وہ دیکھیں گے آپ کے لنکس کن کن لوگوں کے ساتھ ہیں، آپ کے رابطے کن کن لوگوں کے ساتھ ہیں، آپ کی ایکٹیویٹیز کیا کیا رہی ہیں، آپ کے جو سیاسی اور سماجی خیالات ہیں یہ کس قسم کے ہیں. اس طرح وہ آپ کو اسکرین آؤٹ کریں گے، کیونکہ پچھلے 5 سال میں بندے نے جو کچھ بھی کیا ہوتا ہے اسے کافی حد تک اندازہ ہوتا ہے. عام طور پر بندے کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں نے جو پچھلے 5-6 ماہ کے اندر جو کیا وہی دیکھا جائے گا، لیکن وہ بندے کی ہسٹری دیکھتے ہیں 5 سال میں، 5 سال کی ہسٹری میں کافی کچھ چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے. آپ کے ذہن میں بھی نہیں ہوتا کہ آپ نے کیا کس وقت کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا، تو وہ ان سب چیزوں کو دیکھیں گے. اس لیے آپ خیال کریں کہ آج اگر آپ نے اپلائی کرنا ہے تو ان چیزوں کو کلیئر کریں، نہیں تو آنے والے دنوں میں یہ آپ کے لیے مشکلات پیدا کر سکتی ہیں جنہوں نے ویزا کے لیے اپلائی کرنا ہے. اچھا، ابھی اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے یا آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے جب آپ نے ویزا کے لیے اپلائی کرنا ہے، اس فارم کو فل کرنا ہے، تو اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے اکاؤنٹس کو دیکھنا ہے. ایک اس میں مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ لوگوں کی اس کے نقصانات بھی ظاہر ہوں گے اس پابندی لگانے سے، کیونکہ آپ کی پرائیویسی جو ہے وہ کمپرومائز ہو جائے گی. آپ کے میڈیا پر، آپ کے سوشل اکاؤنٹ پر بہت سی آپ کے گھر کی پرائیویٹ چیزیں ہیں، پکس ہوتی ہیں، تصویریں ہوتی ہیں، پوسٹ ہوتی ہے، کنورسیشن ہوتی ہے، تو وہ سب کچھ کمپرومائز ہو جائے گا. آپ کی جو بنیادی حقوق ہیں، ہیومن رائٹس، جو بیسک رائٹس ہیں، وہ کمپرومائز ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کی یہ انہوں نے پرائیویٹ چیٹنگ یا جو بھی ہے سب کچھ انہوں نے وہ دیکھنا ہے. اس کا یہ نقصان ہوگا. بہرحال اس سے بچا کیسے جایا جا سکتا تاکہ آپ کا ویزا ریجیکٹ نہ ہو؟ اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے جتنے آپ کے اکاؤنٹس ہیں ان کو چیک کرنا ہے، جانے سے پہلے یا اپلائی کرنے سے پہلے چیک کرنا ہے اور ان کو اپ ڈیٹ کرنا ہے. ان کو آپ نے پھر پبلک کر دینا ہے. اگر آپ کی کوئی پرائیویٹ چیزیں اس کے اوپر پڑی ہیں تو ان کو آپ نے ختم کر دینا ہے، اپ ڈیٹ کر دینا ہے ان چیزوں کو. پھر ایک مسئلہ یہ آ سکتا ہے کہ فیک اکاؤنٹ. آج کل یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے نام سے کوئی کسی نے فیک اکاؤنٹ بنا لیا. عام طور پر یہ بڑی شکایات آ جاتی ہیں، خاص کر جو مشہور لوگ ہیں یا جن کے کوئی کنورسیشن یا متصادم نظریات چل رہے ہوتے ہیں، ان کے نام سے اس کا مخالف وہ کیا کہتے ہیں کہ اکاؤنٹ فیس بک کا یا کوئی بھی بنا کر اس کے نام کی پوسٹ لگاتا رہے، تو یہ مسئلہ بھی آ سکتا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے جانے سے پہلے اپنے نام کے جتنے اکاؤنٹس ہیں ان کو دیکھنا ہے کہ آیا کہ آپ کے نام پہ کئی اور فیک اکاؤنٹ تو نہیں بنے ہوئے. اگر بنے ہیں تو ان کے آپ نے اسکرین شاٹس لے لینے ہیں، ان کو آپ نے رپورٹ کرنا ہے جو متعلقہ ادارے ہیں. جیسے پاکستان میں اس کو آپ ایف آئی اے کو رپورٹ کر سکتے ہیں، ایف آئی آر کٹوا سکتے ہیں، اس کی آپ کاپی اپنے پاس رکھیں. اسی لیے انسٹاگرام، فیس بک اور جو سوشل میڈیا کی سائٹس ہیں ان کو بھی آپ وہ رپورٹ کر دیں، تاکہ کل کو جب آپ اپلائی کریں، آپ کا انٹرویو ہو، تو آپ اس میں یہ بتا سکیں کہ میں نے اس کے خلاف یہ ایکشن لیا ہے. اگر آپ اس کے خلاف ایکشن نہیں لیں گے یا آپ اس کو جو آفیسر ہے اس کو سیٹسفائی نہیں کر سکیں گے تو وہ یہ سمجھے گا کہ آپ جان بوجھ کر کوئی چیز آپ اس سے کنسیل کر رہے ہیں. تو آپ نے سچ سچ بتانا ہے جو بھی ہے. اگر اکاؤنٹ آپ نے خود بنائے ہیں تب بھی بتانا ہے، اگر فیک اکاؤنٹ ہے تو پھر آپ نے کوئی نہ کوئی پروف دینا ہے کہ میں نے اس کے خلاف کیا ایکشن لیا ہے. وہ ایکشن آپ کو پتہ ہے کیسے لیتے ہیں؟ ایک تو رپورٹ کر دیتے ہیں اسی سائٹ پر کہ یہ میرا نہیں ہے، ویریفیکیشن کے ذریعے اس کو ختم کروا دیتے ہیں، اس کو ہٹ کروا دیتے ہیں. اگر نہیں تو آپ ایف آئی اے کو رپورٹ کریں، اس کی آپ ایک کاپی لیں اپنی جو اپلیکیشن دی ہے، اور اس کو آپ نے آفیسر کو سارا بتانا ہے کہ یہ اسکرین شاٹ کے ساتھ، تاکہ اس کے لیے آسانی ہو اور وہ سمجھے کہ یہ بندہ مجھ سے کچھ چھپا نہیں رہا. اس چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے. تو یہ چند ہی اقدامات جو آپ یو ایس اے کے لیے جب اپلائی کریں تو آپ جائیں، اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو نظر میں رکھیں اور اس کو صاف رکھیں، اس میں غیر ضروری چیزیں ختم کر دیں، ان کو اپ ڈیٹ کر دیں، اور جو فیک اکاؤنٹ ہے ان کو رپورٹ کریں اور اس کے خلاف کارروائی کریں. اور اس کے بعد پھر آپ ڈی ایس 160 جو فارم ہے اس کو فل کریں، اپلائی کریں، اور آپ کا ویزا ریجیکٹ نہیں ہوگا. اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے، معلوماتی ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں. شکریہ.